بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں حافظ ماجد میلاد۔ بات کریں گے فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کے بارے میں کہ فارن فنڈنگ ہوتی کیا ہے اور ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل جو ہے پاکستان کے سیاسی ماحول کے اندر یہ بہت زیادہ بات سرگرم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی فورن فنڈنگ کیسز جو ہیں ان کو منظر عام پر لایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے آ چکے ہوئے ہیں، تو باقی جو پارٹیز ہیں، اب پی ٹی آئی اس کا مطالبہ کر رہی ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا حکم دیا تھا کہ دوسری جتنی پارٹیز ہیں ان کا بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے۔ چونکہ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف پاکستان تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا، نہ کہ جانبداری کا اظہار کیا، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو حکم تھا اس کی بھی حکم عدولی کی۔ تو ناظرین، بات کریں گے کہ فارن فنڈنگ ہوتی کیا ہے۔ فارن فنڈنگ وہ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی غیر ملکی طاقت جو ہے، غیر ملکی لوگ کسی پاکستانی سیاسی پارٹی کو کسی ناجائز طریقے سے پیسے بھیجیں۔ پھر سے میں اس کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ غیر ملکی لوگ ہوں، غیر ملکی سرمایہ کاری ہو اور پاکستان کی سیاسی پارٹی کو کسی ہدف یا کسی اپنے انڈیویجول فائدے کے لیے فنڈنگ کرے، اس کو کہتے ہیں ناظرین فارن فنڈنگ، جو کہ پاکستان کے آئین کے اندر بالکل ممنوع قرار ہے۔ اور اگر کوئی پارٹی اس کے اندر ملوث پائی جاتی ہے تو ناظرین پاکستان کے آئین کے مطابق اس پارٹی کا جو مونوگرام ہے اس کو بھی ختم کیا جاتا ہے، پارٹی کی سربراہی کو بھی ختم کیا جاتا ہے اور پارٹی کا نام بھی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو ممنوعہ فنڈنگ کیا ہوتی ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ تھوڑی سی پیچیدہ معاملات ہیں، وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ممنوعہ فنڈنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ پاکستانی لوگ بیرون ملک رہتے ہوں اور وہاں سے وہ جائز طریقے سے پیسے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر کسی سیاسی پارٹی کو منتقل کریں پارٹی فنڈ کی مد میں، لیکن ان کا کوئی سب آفس جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہو، تو وہ اس صورت میں ممنوعہ فنڈنگ قرار پائی جاتی ہے کہ آج اگر کوئی پارٹی اس سے فنڈنگ لے رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کل کو کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں آنے کے بعد یا پاور میں آنے کے بعد جو ہے اپوزیشن میں آنے کے بعد اس کمپنی کو کوئی نہ کوئی فائدہ تو دے گی یا دینے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس بیسس پر جو آئین پاکستان ہے وہ اس کو ممنوعہ فنڈنگ قرار دیتا ہے کہ جی آپ اس طرح سے کسی کمپنی سے فنڈنگ نہیں لے سکتے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز تھے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر جو کیسز بنائے گئے تھے وہ تھے ایک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اکبر ایس بابر، جو بانی رہنماؤں کے اندر شامل تھے۔ ناظرین، انہوں نے 2013 میں ان کے پارٹی کے ساتھ اختلافات شروع ہوئے، 2014 میں کھل کر وہ سامنے آ گئے، جبکہ خیبر پختون کے اندر جو تھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بن چکی ہوئی تھی۔ تو اکبر ایس بابر جو تھے 2014 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام لگا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف باہر سے 34 ایسے اکاؤنٹ ہیں جن سے فارن فنڈنگ وصول کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ کیس چلتا رہا تقریباً 8 سال، یہ کیس لٹکا رہا۔ 2017 کے اندر اس کیس کا فیصلہ ہو گیا لیکن سنایا نہیں گیا، لیکن اچانک سے ابھی چند دن پہلے پرسوں ترسوں یہ فیصلہ کیوں سنایا گیا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر شدید دباؤ تھا، کس کا؟ پی ڈی ایم کا اور اتحادی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کی طرف سے دباؤ تھا۔ لیکن آپ کو ایک بات باور کراتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا واضح حکم بھی موجود ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا تو اس کے ساتھ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیز ہیں ان کا بھی فیصلہ سنایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ صرف عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی بلکہ جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم کہ جو فیصلہ سنایا گیا اس کے اندر کیا کہا گیا، کیا اس کے اندر فارن فنڈنگ ثابت ہے یا وہ ممنوعہ فنڈنگ ہے؟ جتنی بھی اتحادی پارٹیاں جو ہیں اور حکومتی پارٹی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، وہ بڑے خوشی کے ساتھ
اس بات کے چرچے کرنے میں مصروف ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں رہے، وہ فارن فنڈنگ کے اندر ملوث نکلے، فلاں فلاں آپ لوگوں نے بڑے تبصرے اس کے اندر سنے ہوں گے۔ لیکن ناظرین، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف فارن فنڈنگ نہیں بلکہ ممنوعہ فنڈنگ کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے۔ یہ اس کی ساری تفصیل ہم آپ کو اگلے ولاگ کے اندر بتائیں گے کہ وہ کیا تفصیلات ہیں جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے۔ اب چلتے ہیں ناظرین کہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو انہوں نے دیا ہے کہ انہوں نے 34 اکاؤنٹس ایسے تھے جو گورنمنٹ سے چھپائے۔ اب عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ میں نے جو بیان حلفی جو اپنی طرف سے جو جمع کروایا تھا اس پر یہ بتایا تھا کہ میرے موجودہ ذرائع کے مطابق جو مجھے پیسے بھیجے گئے ہیں وہ بالکل اتھینٹک ہیں۔ اب اگر جنہوں نے پیسے بھیجے ہیں وہ دو نمبری کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کسی چیز کی روادار نہیں ہے۔ انہوں نے موجودہ وقت میں جو بیان حلفی دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہماری موجودہ تحقیق کے مطابق، بعد میں وہ کمپنی جس مرضی گروپ کے اندر وہ شکل اختیار کرتی ہیں تو اس کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو چیلنج کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑی مشکل جو ہے دوسری جماعتوں کے لیے کھڑی ہو رہی ہے۔ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے پاس اختیار تھا آرٹیکل 6 کے مطابق کارروائی کرنے کا کہ اگر فارن فنڈنگ ثابت ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے آرٹیکل 6 کے تحت اس پر کارروائی کر سکتا ہے پارٹی پر۔ لیکن پارٹی کو اور وہ جو کارروائی ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ جو پیسہ انہوں نے لیا وہ واپس لیا جائے، ریکور کیا جائے، ضبط کیا جائے، یا پارٹی کا جو نشان ہے اس پر بین لگایا جائے، اس کو بھی بعد میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پارٹی کو نااہل کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ سارا کا سارا آرٹیکل 17 کے مطابق جس دن وزیر اعظم شہباز شریف مسند اقتدار پر بیٹھے سے اس دن سے لے کر آج تک ان کے پاس موجود ہے۔ کیونکہ آرٹیکل 17 جو ہے 17(3) جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی پارٹی اگر کوئی دہشت گردی میں ملوث ہے، پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کہ جیسی کارروائیوں کے اندر سرگرم ہے، تو اس پر وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے پارٹی کو نااہل کر سکتے ہیں، پارٹی کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں، اور پارٹی پر بہت ساری پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین اگر چاہیں تو شہباز شریف صاحب ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب وہ کریں گے تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ سارا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جائے گا، جس کے اندر سب سے پہلا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف یہ کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ جو دوسری پارٹیوں کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح حکم دیا تھا کہ ان کا بھی ساتھ فیصلہ سنایا جائے، تو وہ کیوں نہیں سنایا گیا؟ اب اس کے اندر جو تھی وہ ساری پارٹیاں اس کے اندر شامل ہوں گی۔ شہباز گل صاحب، جو ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، وہ تو سرے عام کھلے عام، اور فواد چودھری صاحب اور بہت سارے دوسرے دیگر رہنما جو ہیں وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فارن فنڈنگ کے اکاؤنٹس ہیں وہ بھی سامنے لے کر آئیں پبلک کے اندر، اور جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے بھی اکاؤنٹس پبلک کے اندر لے کر آئیں کہ کون انڈیا سے فنڈنگ لیتا رہا، کون جو تھا وہ اسرائیل سے فنڈنگ لیتا رہا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ لیبیا سے جنرل قذافی سے لیتی رہی، سیف الاسلام صاحب سے لیتی رہی، اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ اسامہ بن لادن سے وہ جو تھے ان پر الزامات ہیں کہ انہوں نے فنڈنگ لی پارٹی کے لیے۔ تو یہ سارے فیصلے جب آئیں گے سامنے تو اس کے اندر ساری حقیقت جو ہے وہ کھل جائے گی۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ مزید ملکی حالات پر خبریں جاننے کے لیے، ملکی حالات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔